السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی پولیس نے آج جمعے کے روز مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مقبوضہ مشرقی القدس کے قدیم شہر جانے والے فلسطینیوں کو آنسو گیس کے بموں اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کرتے ہوئے روک دیا۔ القدس اسلامک فاؤنڈیشن ایڈمنسٹریشن کے بیان کے مطابق خاص طور پر 50 سال سے کم عمر کے مردوں کو جو اقصی میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مشرقی القدس کے قدیم شہر جانا چاہتے تھے، انہیں اسرائیلی پولیس نے اجازت نہیں دی۔ جب پرانے شہر کے دمشق دروازے سے داخل ہونے والوں کی شناخت کی جانچ کی جا رہی تھی، علاقے میں ایک طویل قطار بن گئی۔ دوسری جانب یہ دیکھا گیا کہ قدیم شہر میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتر محمد نے کہا ہے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے جو کسی پچھتاوے کے بغیر فلسطینیوں کو دہشت زدہ کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملیشیا میں ہزاروں شہریوں نے جمعے کو کوالالمپور کے قومی مسجد اور ملک بھر کی دیگر مساجد میں اسرائیل اور حماس جنگ کی مذمت اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی۔ سابق وزرائے اعظم مہاتر محمد اور محی الدین یاسین سمیت تمام سیاسی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے رہنما اور متعدد غیر سرکاری تنظیموں نے قومی مسجد میں 1000 پر مشتمل ہجوم سے خطاب کیا۔ زراعت اور فوڈ سیکورٹی کے وزیر محمد صابو اور ڈپٹی یوتھ اینڈ اسپورٹس منسٹر ایڈم ایڈلی کابینہ کے کئی خدمت گزار وزراء میں شامل تھے، جنہوں نے ہفتہ وار نماز جمعہ کے بعد اجتماع میں شرکت کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے وانگ یی نے کہا کہ اسرائیل اور حماس تنازع کی وجہ سے فلسطینیوں کے ساتھ تاریخی ناانصافی ہو رہی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اس مسئلے کی جڑ ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے فلسطین کی خواہش کے حصول میں طویل تاخیر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والی تاریخی ناانصافی کو درست نہیں کیا گیا ہے۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئی صورتحال پر کہا کہ فلسطین اور اسرائیل حالیہ کشیدگی میں اضافے پر نظر ہے، تنازعات کی وجہ سے عام شہریوں کی ہلاکتوں پر بہت کم زدہ ہے۔ بیان کے مطابق شہریوں کو نقصان پہنچانے والی کارروائیوں کی مخالفت اور مذمت کرتے ہوئے چین تنازعات کو بڑھانے اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کی جانب سے شروع کیے گئے حملے کے جواب میں اسرائیلی گولہ باری کی وجہ سے غزہ کی پٹی میں بچوں سمیت تقریباً 10 لاکھ متاثرین کو محفوظ پناہ گاہیں نہیں مل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے آج جمعے کے روز یہ اطلاع دی۔ اقوام متحدہ فنڈ کے مشرق وسطیٰ کے علاقائی دفتر نے سوشل نیٹ ورک پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ہم غزہ سے آنے والے مناظر سے خوفزدہ ہیں۔ متاثرین میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے اور تشدد فوری طور پر بند ہو جانا چاہیے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے غزہ شہر کے باشندوں کو اپنی حفاظت کے لیے جنوب کی طرف انخلا کرنے کی وارننگ جاری کی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے اقوام متحدہ کو یہ بھی مطلع کیا ہے کہ شمالی غزہ کی آبادی اور اقوام متحدہ کے عملے کو 24 گھنٹے کے اندر جنوبی غزہ منتقل ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز غزہ شہر میں مقیم تقریباً 10 لاکھ افراد کو وہاں سے نکل جانے کی ہدایت دی۔ اس ہدایت کے بعد اسرائیل کی جانب سے علاقے میں زمینی کارروائی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل کے اس حکم کے بعد غزہ کی سڑکوں پر بھگدڑ جیسی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ ہر کوئی اپنی ذاتی گاڑیوں اور دیگر ذرائع سے شہر سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ غزہ سے آئی تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ کس طرح لوگ اپنی گاڑیوں کی چھت پر گدے اٹھائے اپنے خانہ کے ساتھ شہر سے نکل رہے ہیں۔ کچھ ایسی تصویریں بھی دیکھی گئی جن میں لوگ بڑے بڑے ٹرکوں اور ٹینکروں پر سوار شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج جمعے کو برطانوی ہم منصب جیمز کیڈلو اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ و سیاسی امور جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کے باشندوں کو زبردستی علاقے خالی کرنے سے روکنے اور اسرائیلی حملے بند کرانے کے سلسلے میں عالمی برادری کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے غزہ اور آس پاس جاری شدید حملوں اور نئی صورتحال سے نہتے شہریوں کو ہو رہے نقصانات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ اسرائیل سے بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی کرائی جانی ضروری ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور امدادی سامان غزہ پہنچانے کی اجازت اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنا بین الاقوامی انسانی قانون کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے جامع اور مبنی بر انصاف سیاسی حل کے لیے کوشش کرنا ہوگا تاکہ خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے برطانوی وزیر خارجہ جیمز کیڈلو سے ٹیلی فونک رابطے میں غزہ اور آس پاس کے تازہ حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی مجلس شورا کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ جمعے کو نئی دہلی میں شروع ہوئی G20 پارلیمنٹری
اسپیکر سمٹ میں سعودی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق 90ویں پارلیمنٹری اسپیکر سمٹ انٹرنیشنل پارلیمانی آرگنائزیشن کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ اس کا سلوگن ایک سرزمین، ایک خاندان اور ایک مستقبل رکھنے والے ممالک کی پارلیمان ہے۔ سمٹ میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی، انٹرنیشنل پارلیمانی آرگنائزیشن کے سربراہ، رکن اور مہمان ممالک کے اسپیکر شریک ہوئے۔ انڈین اسپیکر نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے G20 میں شامل ممالک کے پارلیمانی وفود کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول اور قرارداد کے تحفظ کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کویت کے اول نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ طلال خالد احمد الصبا سے ملاقات کی۔ عرب نیوز کے مطابق ملاقات کے دوران وزرائے داخلہ نے دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے درمیان جاری سیکورٹی تعاون بڑھانے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی اور کویتی وزرائے داخلہ نے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے فون پر بات کی۔ ایوان صدر کے محکمہ اطلاعات کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس بات چیت میں پرتشدد واقعات میں روز بروز بڑھنے والے اسرائیل فلسطین تنازعات کے دائرہ کار میں خطے میں انسانی صورتحال، امن کو یقینی بنانے کی کوششوں اور اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران صدر اردوغان نے کہا کہ غزہ میں معصوم شہریوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ ترکیہ ان تک امداد پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اردوغان نے کہا کہ مغربی ممالک کو خاص طور پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور ایسی کوششوں سے دور رہنا چاہیے جو امن کے لیے کام نہیں کرتی۔ گفتگو کے دوران صدر اردوغان نے کہا کہ عالمی برادری کو اس مسئلے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے دو ریاستی حل پر مبنی ترکی کی تجاویز کو سننا چاہیے اور اگر خلوص سے نیت سے رابطہ کیا جائے تو ایسا حل نکل سکتا ہے جس سے خطے اور دنیا دونوں کو سکون و آرام ملے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا کہ انہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے بڑھتے ہوئے خطے میں پھیلنے کے امکان پر تشویش ہے۔ انہوں نے استنبول کنونشن سینٹر میں ترکیہ افریقہ چوتھے بزنس اینڈ اکنامک فورم کی اختتامی تقریب میں اپنے خطاب میں اسرائیل فلسطین کشیدگی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ کشیدگی مزید بڑھ کر خطے میں پھیل سکتی ہے۔ اردوغان نے کہا کہ ہم مساجد، اسپتالوں اور شہری بستیوں پر بمباری جیسے حملوں کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ ناکہ بندی جس نے غزہ میں انسانی صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے، خطے کو اشتعال انگیزیوں کا شکار بنا دیا ہے۔ اردوغان نے پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا 360 مربع کلومیٹر کے رقبے پر 20 لاکھ افراد کے لیے بجلی، پانی، ایندھن اور 20 لاکھ لوگوں کی خوراک منقطع کر دی گئی، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے اردن کے دوران فلسطینی صدر سے ملاقات میں محمود عباس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی بے دخلی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ محمود عباس نے مطالبہ کیا کہ غزہ کو امداد پہنچانے کے لیے انسانی بنیادوں پر راستے فراہم کیے جائے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ امریکی وزیر خارجہ آج اردن کے دورے پر پہنچے جہاں انہوں نے اردنی فرمانروا شاہ عبداللہ سے ملاقات کی۔ واضح کہ اینٹونی بلنکن حماس کے اسرائیلی علاقوں پر حملے اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر جارحیت کے حوالے سے خطے میں موجود امریکی اتحادی ممالک کے دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر کے دورے پر بھی جائیں گے۔